نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يتولهم منكم فإنه منهم. صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایا بے حساب بے شمار کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحیح اور سچے مذہب صحیح عقیدے اور سچوں کی صحبتوں کی برکتوں سے اپنی عبادت کی توفیق بخشی. بہت سارے لوگ سینکڑوں مخلوق ایسی ہیں جو عبادتیں اعمال ان کے زوم میں نیکیاں کر رہی ہیں، لیکن ان کی عبادتیں اعمال اور نیکیاں رائے گاہ ہیں، ضائع ہیں. اللہ کو وہی عبادت وہی اعمال منظور و مقبول ہے جو اس کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور جذبہ اتباع و اطاعت میں ہو. جس بھی عمل میں اطاعت محمدی اور اتباع رسالت غالب نہ ہو وہ عمل اللہ کو منظور مقبول نہیں. اسی تصور میں آج کا یہ مقدس جمعہ ائمہ اطہار اور 12 امام جو مشہور ہیں، جو اہل سنت و جماعت کے نظریات و عقائد میں بھی متفق ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 12 اماموں کو خطاؤں سے محفوظ رکھا ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور معصوم یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے. سچ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے معصوم ہیں. عصمت کا معصومیت کا عقیدہ ملائکہ کے لیے انبیاء کرام کے لیے ہے. بہرحال میں آج ان 12 اماموں کے نام بھی اس لیے لوں گا کہ ان کے ناموں کی برکتیں، ان کے ذکروں کا حسین پہلو قرآنی ہے اور زبان نبوی والا عنوان ہے. سب سے پہلے حضرت سیدنا امام علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان 12 اماموں کو ناموں کو ضرور یاد رکھیں آپ بھی ہم بھی. میں نے ہمیشہ تجربہ میں یعنی مجرب عمل ہے، میرا وظیفہ ہے
کہ جب بھی کوئی بخار زدہ ہوتا، بیمار ہوتا، یہاں تک کہ بے ہوشی اور جنونیت کو بھی میں نے ان 12 اماموں کے ناموں کے ذکر سے ٹھیک کیا ہے۔ آج بھی یہ میرا معمول ہے۔ یوٹیوب پر بھی جائے، اگر یاد ابھی نہ ہو تو آپ اسے یاد ضرور کیجیے گا، 12 بار پڑھیے گا تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، میں ایک دم سمپل سا نام لے رہا ہوں تاکہ آپ نام یاد رکھیں۔ سب سے پہلے امام علی ہیں، پھر امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، امام زین العابدین ہیں۔ ٹھیک ہے، 5ویں پہ آئیے، امام باقر ہیں۔ 5 ہو گئے ادھر باقر تک۔ ادھر آئے، امام جعفر صادق ہیں، امام موسیٰ کاظم ہیں۔ ٹھیک ہے، امام موسیٰ، امام علی رضا ہیں۔ ٹھیک ہے، امام محمد تقی ہیں، امام محمد نقی ہیں، اور 2 امام حسن عسکری ہیں، اور آخری میں امام مہدی ہیں۔ یاد نہیں ہوا ٹینشن نہیں لیجیے، پھر میں بولوں گا انشاءاللہ۔ دیکھ لینا نا، 12 بار کم سے کم پڑھے تو یاد ہو جائے، لکھ کے نہیں، اس کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اہل بیت کی محبت خاتمہ کا یقین دیتی ہے، اس لیے اس کو یاد کرنا ہے۔ اب میں بھی یادج کیا نا، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ میں آج چوتھے امام علی کے بعد حسین، نہیں، امام حسن کے بعد حسین، اور چوتھے نمبر پہ زین العابدین۔ آج ان کی کچھ سیرت کے حوالے سے بات کروں، کیونکہ آنے والا جو کل ہے ہفتہ 18 محرم ہے، آپ کے رسالے پاک کی تاریخ ہے، تو خوبصورت سلسلے کے ہیں اہل بیت۔ سچ کہوں تو 12 کے بعد سب ہیں، یہ 12 میں سب ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ اس لیے، اور ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ مجھے اس بات کی ہدایت کی گئی، اس لیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں کہ اگر حسینیت کا سب سے بہترین سندی حیثیت کوئی رکھتا ہے کربلا کے بعد، تو امام زین العابدین ہیں۔ اس کو سمجھیے پہلے، پھر واہ سبحان اللہ بولیے گا، پہلے سمجھیے۔ کیونکہ دیکھیے، کتابوں سے پڑھنا، سن کے بولنا، یہ اتنا اوتھینٹک نہیں ہوتا۔ زین العابدین نے آنکھ سے دیکھا ہے کربلا کو، اس لیے حسین اور شہدائے کربلا کی مظلومیت کو کوفہ والوں کے سامنے اور ملک شام میں بالخصوص جو زین العابدین نے ظاہر کیا ہے، آج ماخذ کی حیثیت ہے، ٹاپک کی حیثیت ہے، ان کی طرف جو بھی روایت منسوب ہے بلا چوں چرا وہ مقبول روایت ہے۔ اس لیے ایک اور جملہ سنیے، حسینیت کربلا کے بعد اس کے آتھر امام زین العابدین ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے آتھر امام زین العابدین، یہ کہتے وہ کہتے نہیں، تو تاریخی حیثیت سے بھی حسینیت کے پرچارک اہل بیت ہی ہیں۔ اس بات کو ہم سب، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں محبت کے باب میں ڈال دے۔ افسوسناک پہلو ہے کہ ظاہر ہے، افسوسناک کیا ہے، رات دن اللہ ہی پیدا کیا، کلیئر بات ہے۔ ہاں، سیاہ سفید اللہ ہی ہے، یہ ہمارا سینہ ہے، آپ کا سینہ ہے، جسے اللہ نے اہل بیت کی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ اور یاد رکھیے، سینہ ایک ظرف اور برتن کو کہا گیا ہے، برتن میں جو ہوگا وہی نکلے گا، دودھ ہوگا دودھ نکلے گا، آگے نہیں بولیں گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الاناء یترشح ما فیہ یا بما فیہ، برتن سے وہی جھلکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو نبی اور آل نبی کی محبت پر زندگی نصیب فرمائے۔ ارے یہ تو ہماری دعا نہیں ہے، یہ نبی کی دعا ہے۔
آل نبی سے محبت کرنا یہ نبی کی دعا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہاں ہے ثابت؟ تب لو نبی کہتے ہیں اے اللہ میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرماتے، یہ نبی کی دعا ہو گئی نا. تو آل نبی سے محبت کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت بھی ہے اور دائمی سنت ہے. سیدنا امام زین العابدین، یہ جو ہم بول رہے ہیں نا، ذرا آپ ان کی تھوڑی سی سیرت سنیے اور سچی محبت دل میں رکھیے. سچی محبت یہی ہے کہ ان کے نظریات، ان کے مشن، ان کی تحریکات، ان کے افکار، ان کے عقائد، ان کے معمولات کو اپنی زندگی میں ڈھالا جائے. یہ سچی محبت ہے. میں نے اللہ کے رنگ کے عنوان سے کچھ دن پہلے ایک عنوان باندھا تھا، اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ یہی ہے کہ جو اللہ بولے وہ ماننا. یہ ہے اللہ کے رنگ. اللہ تو رنگ سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے. تو رنگ میں ایسے ہی میں کو زین العابدین کا رنگ دکھے، اہل بیت کا رنگ دکھے آپ کے اندر، تب سچی محبت نے نظر آئے، دشمن بھی کہے. اسی لیے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک اور جملہ بول رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں بیمار تھے اس لیے جنگ میں شریک نہیں ہوئے. تاریخ یہی کہتی ہے، خلق کی زبان یہی کہتی ہے، لیکن میں خالق کی مشیت بتاؤں، اللہ نے چاہا ہی نہیں، کیونکہ نسل مصطفیٰ کو باقی رکھنا یہ منظور خدا تھا. ورنہ بچے شہید ہو جاتے اور بیمار کو نہیں. یزیدیوں کو بھی 100+ عقیدہ تھا. دھیان دیجیے گا، یزیدیوں کا بھی 100+ اس کو یقین تھا کہ ہم حسینیت کو ختم نہیں کر سکتے. دھیان دیجیے گا، نسل رسول کو ختم نہیں کر سکتے. اسی لیے کوئی خاص فرد جب انتقال ہوتا، شہید ہوتے، تو اس کا مقصد حل نہیں ہوا جب تک حسین شہید نہ ہوئے. تو یزید کا مقصد، یزیدیوں کا مقصد حسین. بس بیعت کر لو یا مر جاؤ، دو ہی بات تھی. بیعت کر لو یا قتل ہو جاؤ، بیعت کر لو یا شہادت کا جام پیو. یہ دو ہی، کوئی مقصد ہی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس مقصد میں بھی ایک مقصد توحید چھپا ہوا ہے، اس کے نظر کے مطابق نہیں. کیونکہ وہ کہہ رہا ہے گویا کہ میں حسین تیری نسل کو نہیں ختم کر سکتا، کیونکہ تیری نسل کے بقا کا ذمہ رب نے لے لیا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اہل بیت کو صاف ستھرا رکھوں، اور اللہ کا ارادہ لمٹ نہیں ہے اس کی. اللہ کے ارادہ کی لمٹ نہیں ہے. اس لیے نسل مصطفیٰ کی بقا اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. اس لیے یزیدیوں کو بھی یہ پورا 100+ تھا یقین، ورنہ کیسے وہ قیدی بنا کر کیوں لے گئے؟ جب نسل مصطفیٰ کو، کچھ لوگ جب بولتے ہیں نا خاندان رسالت ختم ہو گیا، نہیں 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 نہیں، معاذ اللہ. خاندان رسالت کے رواں دواں ہونے اور کرنے کا انتظام رب نے پہلے ہی کر دیا ہے. خاندان رسالت نہیں، ختم نہیں ہو سکتا. گلشن مصطفیٰ آج بھی آباد ہے، آج بھی آباد. اس کی وجہ اللہ پاک ہے. اللہ نے اس گلشن کی سرسبز و شادابی امام زین العابدین کے ذریعے سے پھیلانا یہ چاہ لیا تھا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سچی اور فکر نصیب فرمائے. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں بڑی ہیں لیکن حضرت سیدنا زین العابدین کے حوالے سے، زین العابدین یہ آپ کا نام نہیں ہے، ان کا نام ہے امام علی. آپ کے والد نے اپنے ابا کے نام پہ رکھا. آج تو افسوس ہوتا ہے، ٹنکو پنکو رنکو یہ سب نام رکھتے ہو آپ. اور مفتی صاحب سے بھی انٹرنیٹ کے نامہ، الٹے پلٹے نامہ رکھ کے ٹرانسلیشن پوچھتے، حضرت یہ نامہ رکھنا چاہ رہے ہیں، اس کا معنی بتاؤ. سامنے رہتے تب مارو نا. نامہ میں مطلب میننگ میں بتاؤ، اور انٹرنیٹ سے تم تلاش نہیں. اپنی اولاد کا نام نبی اور اہل بیت کے نام پر رکھو، قسم خدا کی. یہ برکتیں ہوگی، کبھی اس کے قدم نہیں پھسلیں گے. سکینہ نام رکھو گے تو کربلا کی زنجیر محبت ان کے قدم میں ہوگی، وہ کبھی مرتد نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایسی سوچ تو رکھو یار. جانتے ہیں حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ مشہور امام، ان کے شجرے کو جب بھی پڑھتا ہوں میں
تو ان کے شجرے میں کیا ہے؟ بعد میں سب ہے، محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد، بس یہی ہے. پڑھتے رہیں گے سانس ٹوٹ جائے گی لیکن محمد ختم نہیں ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کیوں ایسا رکھا؟ برکت ہے. جانتے ہیں اس کی توضیح یہ کرتا ہوں. جب میدان محشر میں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، جتنے بھی محمد نام کے ہوں گے سب سیدھے سیدھے جائیں گے. سبحان اللہ. اور اے اللہ تو نے محمد کو بلایا ہے، میرا بھی نام محمد ہے. سبحان اللہ. دیکھیں آپ، یہ برکتیں ہیں. اس لیے انٹرنیٹ کی دنیا میں نام مت تلاشو، اولیاء اللہ کے ناموں پر نام رکھو، نبیوں کے ناموں پر نام رکھو، تو تمہاری اولاد بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے گی. نہیں تو جائیے امریکی ڈالر میں پلنے والی، بیمار پڑو گے تو وکیل بلائے گی، ڈاکٹر نہیں بلائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں اس جملے کو؟ اگر چاہتے ہو کہ بیمار کے بعد تمہاری اولاد ڈاکٹر کو بلائے، تمہارے ایک ایک سانس کی قدر کرے، ڈاکٹر آئی ایم سوری کہے، لیکن کہے نہیں میرے باپ کی دعا جب میرے حق میں قبول ہو سکتی ہے تو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ اس مقبول باپ کو عمر عطا فرما. ایسی اولاد بناؤ. اسی اولاد کی عظمتوں کا ایک خوبصورت عنوان ہے زین العابدین. زین العابدین ذرا سمجھئے، ان کا نام ہے علی، گویا دادا کے نام پر نام رکھا گیا. حسین نے اپنے باپ کے نام پر نام رکھا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، آج تمہیں وراثت نہیں ملتی، ایسا بھول جاتے پتہ نہیں. خدا خیر کرے نسلو، اگر واقعی پیار کرتے ہو اولاد سے تو تم بھی اپنے باپ کی اولاد ہی ہو، وہ بھی تم سے ویسے ہی پیار کیا ہوگا. تم ہم اتنے کو کیسا سنبھالتے، اسکولاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، کیسا فیساں بھرنا، یہ بھرنا ہونا، یہ تم اپنی اولاد کے بارے میں سوچ رہے. ایسے ہی سوچا ہوگا نا تمہارا باپ بھی تمہارے بارے میں. پھر یہ کون سینس ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے، ٹوٹلی رانگ، بالکل غلط ہے. ایسا مت سوچو. جس طرح اپنی اولاد کی طرف اٹریکشن ہوتا ہے، تھوڑا سی سوچ لو کہ تم صرف باپ نہیں، تم بھی کسی کے بیٹے ہو، باپ نے ایسے ہی سوچا ہوگا تمہارے بارے میں. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح سوچ نصیب کرے. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک. تو علی نام ہے دادا کے نام پر. سبحان اللہ. دادی فاطمہ ہے. واہ گجب ہے. رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے. کنیت کا مطلب جس سے مشہور ہو جائے. کیا بات ہے. ابو الحسن ہے ان کی کنیت. لقب زین العابدین اور سجاد ہے. زین العابدین اور سجاد ہے. ٹھیک ہے. اب لقب کیوں ہوتا ہے؟ لقب اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص یا فرد ایسا کام کرے اس میں اچھے اور خیر اور شر دونوں کا پہلو، مگر میں خیر کا عنوان ہے کیونکہ زین العابدین خیر ہی خیر ہے. تو ایسا کام کرے جو کنٹینیو ہو، ہمیشہ ہو، خلق کی نظر میں بالکل رچ بس جائے، پھر اس نام سے انہیں یاد کر لیا جائے. لقب کا یہی تصور ہے. جیسے جانتے ہیں، خیر دوسرے کا ذکر نہیں کرنا، جانتے ہیں کیا بس امام زین العابدین ہے نہیں. ہاں برکت کی جگہ ہے الحمدللہ. لے کر فیض جائیے الحمدللہ. یہ سخاوت کا خاندان ہے الحمدللہ. امام زین العابدین خاص طور سے کربلا سے پہلے تک بھی اور کربلا کے بعد خاص طور سے، کیونکہ جب کوئی واقعہ اٹیچ ہو جائے اور وہ بھی مظلومیت کا واقعہ ہو تو آپ سمجھیے اس کو. اس قدر پنجگانہ نماز تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن رات بھر تلاوت قرآن، ایک ایک لفظ سننا. نوجوانوں، اہل بیت کی محبت ہے بے شک، اس پر کوئی شک نہیں، لیکن اس کا ایک جو پریکٹیکلی پہلو ہے وہ میں بتا رہا ہوں تاکہ خود آپ کا عمل ظاہر کر دے کہ تم محب اہل بیت ہو. سبحان اللہ. کسی کی سند کی ضرورت نہ پڑے. رات بھر تلاوت.
رات رات بھر سجدہ، رات رات بھر عبادت، رات رات بھر ریاضت. یہ مجبوری میں نہیں، مسکراہٹ میں کرتے تھے، مجبوری میں نہیں. رات رات بھر سجدہ، گریوزاری، رات رات بھر سجدہ، اس قدر سجدہ، اس قدر سجدہ کہ سجدے کی کثرت نے سجاد کا عنوان عطا کر دیا. سجاد بولتے ہیں بہت زیادہ سجدہ کرنے والے کو. جیسے ایک چھوٹی سی مثال، قوال کس کو بولتے ہیں؟ بہت زیادہ بولنے والے کو. یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، عربی میں گرامر ہے یہ مبالغہ، یعنی بہت زیادہ جو عمل جس سے سرزد ہو. جیسے علام بہت زیادہ علم رکھنے والا، فعال بہت زیادہ فعل اور کام کرنے والا، فہام بہت زیادہ سمجھ رکھنے والا. ایسے ہی سجاد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. امام اہل سنت فرماتے ہیں سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے. یا اللہ، 1400 کتاب لکھنے والا وقت کا امام اپنے آپ کو ساجد رکھنے کے لیے اہل بیت اطہار کے علی کے پوتے کا وسیلہ لے رہا ہے. کیا بات ہے یار، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے. آگے دوسرا عنوان ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں آپ ہم کیا ہو یار، جن کی کبھی تکبیر تحریمہ نہ چھٹی ہو، وہ اپنے آپ کو ساجد رکھنے کے لیے امام زین العابدین کی سجادگی کا عنوان لے رہا ہے، ان کا وسیلہ لے رہا ہے. تو سجاد سب سے زیادہ، بہت زیادہ، اس وقت ان سے زیادہ کوئی سجدہ نہ کرنے والے کا نام امام زین العابدین، ان سے زیادہ کوئی سجدہ نہیں کرتا. سجاد لقب ہے. اور زین العابدین، عابدین بولتے ہیں عبادت کرنے والوں کو. یہ والوں سے میں بتا رہا ہوں پلورل، والے کو بھی نہیں، والوں کو. اور زین بولتے ہیں زینت. تب زین العابدین کا معنی ہوا عبادت کرنے والوں کی زینت. سبحان اللہ. مطلب اے سارے عبادت گزارو، ان ساری عبادتوں کی مقبولیت کا راز زین العابدین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت. ان کے جیسی کوئی بھی، سوچے اس وقت میں کتنے بڑے بڑے ولیاں ہوں گے، کتنے بڑے. خیر القرون ہی کا زمانہ ہے بھائی، خیر القرون ہی کا، جن کا باپ جو ہے حسین ہو، حسین خود صحابی رسول بھی ہے. سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا ان پر بھی جہنم حرام. سبحان اللہ. جس نے صحابی کو دیکھا جنتی، اور جس نے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی، اور جس نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ بھی جنتی. اور زین العابدین دیکھے نہیں، بیٹے ہیں. سبحان اللہ، بیٹے ہیں. واہ سبحان اللہ. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی. یہ جو پریکٹیکلی کا عنوان دے رہا ہوں، دو بات دھیان پر. سجدہ کرنے والے، کثرت سے سجدہ کرنے والے، اس بات کو یاد رکھیے گا. گویا اہل بیت کی شاہکاریت کے جو ایک خاص علمبردار ہیں زین العابدین، ان سے محبت کی پہچان ہوئی. مسلمانوں، تمہاری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ نظر آنی چاہیے. یہ اہل بیت کی محبت کی نشانی ہے. محبت اہل بیت میں جو سجدہ ہوتا ہے نا، وہ قبول ہی قبول ہوتا ہے. سبحان اللہ، قبول ہی قبول ہوتا ہے. اور عبادتوں کی زینت ہے. اپنی عبادتوں کی مقبولیت کا وسیلہ بناؤ. امام زین العابدین کو قبولیت گارنٹیڈ ہے. اب آگے ذرا دیکھیں، یہ تو دو بات ہوئی. اب جو ان میں حاصل کرنے والا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے، یہ وقت تحمل نہیں رکھتا، لیکن دو تین بات خاص طور سے ایک پیغام کے عنوان سے، کہ محبت اہل بیت، بالخصوص امام زین العابدین جو چوتھے امام ہیں. پھر پڑھ رہا ہوں جو کہ بعد میں بھی بہت سارے لوگ آئے، ایک دم کیچ کرنا. اور یہ جو آپ لوگ لکھنے نئے، بار بار کہہ رہا ہوں، یوٹیوب کو آپ اتنا سے بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ انشاءاللہ، اور بار بار اس کو یہ ہونا آپ کو یاد. میں کوشش کروں گا کسی نہ کسی کو اٹھا دوں دیکھنا، اور کہوں کہ پڑھو آپ، چاہے 2 جمعہ 3 جمعہ کیوں نہ لگے. 12 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ 12 امام یاد آ جائیں گے آپ کو. سب کام ہمارے کرا ہو جائے.
میں گھر کبھی کبھی اب رہتا ہوں نا، تو فاتحہ کی جب بات آتی تو بیوی سے یہی کہتا ہوں، فاتحہ بھی اگر میں ہی کروں تو وراثت کا مسئلہ کون بتاتا؟ بڑے بڑے مسئلے بھی میں ہی بتاؤں، کم سے کم فاتحہ تو کرو تم۔ تو بچوں کو بھی سکھا دیا، آپ سب وہی کرتے الحمدللہ۔ تو یہ کام تو کرو کم سے کم، خالی سنیں گے آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ بول، نہیں، آپ کے سینے میں بھی یہ 12 نام ہونا، 12 امام تو ہیں ہی، 12 نام بھی ہونا انشاءاللہ۔ اس سینے پر سینکڑوں ظلم کے پہاڑ بھی آ جائیں گے، کبھی تزلزل نہیں آ سکتا انشاءاللہ۔ ہم مظلوم تو ہو سکتے ہیں، مجبور نہیں ہو سکتے۔ ظالمانہ طاقت تم ابھی گنتی کے ایام میں ہو، اور الٹی گنتی شروع کر لو، کیونکہ ہم حسینی ہیں، اور حسینی دہشت گرد نہیں، خود پیش کر کے دین بچاتا ہے الحمدللہ۔ خود پیش کر، ہم مرنے سے نہیں ڈرتے ہیں، لیکن ایسی موت مانگتے ہیں جس میں دین کی بقا ہو، شریعت کا تحفظ ہو۔ ہم اپنے لیے نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، موت ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، دین ہمارا مقصد ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 2 پیغام ہیں، ایک تو جو خاص طور سے سادات، ان کے قدموں کا دھول ہمارے سر کا تاج ہے، یہ نسل مصطفیٰ ہے، اور جب تک اسٹیٹس لیول اس کو باقی نہیں رکھیں گے تو عوام میں جو فیض کا ایک کانسیپٹ ہے وہ نہیں جائے گا۔ تو ایک تو سادات کے لیے، اور ایک محب سادات کے لیے، سبحان اللہ، ایک ہم جیسے گناہگار کے لیے خود بھی ایک عنوان یہ ہے کہ جانتے ہیں ایک بار حضرت امام علی، اب امام علی نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ذرا سمجھیے، یہ زین العابدین کا نام ہے، علی دادا کے نام پہ نام رکھا سو، ٹھیک ہے؟ کسی نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی، آج تو 1400 سال کیوں نہ لگ جائے، لیکن وہ گستاخی کو یاد رکھیں گے نسل در نسل۔ میرے ولیمہ میں نہیں آیا، میں بتاتا ہوں، یہ ہے آپ کا لیول، لیکن ایسی گستاخی کا لفظ ہی آیا ہے کتابوں میں، گستاخی کر دی، لایا گیا، ان کو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، ذرا اسی میں سارا جواب آ چکا، دیکھو جو تم نے مجھے کہا ہے اگر وہ حق ہے تو اللہ مجھے معاف کرے۔ جملہ سمجھ رہے ہو آپ؟ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیا وہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں، جو تم نے مجھے کہا ہے، یعنی جس بیس پر گستاخی کی ہے، جو جملہ تم نے میرے لیے استعمال کیا ہے، اگر وہ میں ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تو ہے تو اللہ تجھے معاف کرے۔ اب یہاں ذرا قرآن کے پاس آئیے، ایسے ہی نہیں قرآن اور اہل بیت کو ساتھ رکھا ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ نانا کے لیے نبی اللہ پاک نے فرمایا خذ العفو، میرے حبیب غصہ مت ہوا کرو، لوگ بھاگ جائیں گے، غصہ پی لیا کرو، لوگ قریب آئیں گے۔ سبحان اللہ، یہ نانا کا دین بچایا ہے عملی طور پر امام زین العابدین نے۔ مسلمانوں، غصہ پینا، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا، تکلیف اور پریشانی اور گستاخی کے وقت ہی اہل بیت کا مشن ہے۔ تو عفو و درگزری کا ایک کانسیپٹ ملتا ہے، صبر کا کانسیپٹ ملتا ہے، استقامت کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ یہ سب جملے کو سمجھیے، کوئی سیاسی صحافی جملے نہیں ہیں۔ ہم بھی بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، لیکن مسلمانوں کہیں ایسا نہ ہو کہ نمک زیادہ کر دے تو طلاق دے دو بیوی کو، ماں نے وراثت نہیں دیا تم گستاخی کرنے لگو۔ نہیں، تمہارے جینے اور مرنے کا مقصد خدا اور رسول ہے، اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، یہ دولت نہیں۔ ایک تقریر ہوئی ابھی 2 جمعہ نہیں تھا نا، ایک تقریر ہوئی کہ پیسے کے بلبوتے ماں باپ کو چھوڑ دیا، تو ان بچے کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک جملہ پوچھا، بتاؤ کتنے روپے ہیں تیرے پاس؟ کہا 2-3 کروڑ۔ میں نے کہا 2-3 کروڑ میں ماں کو صرف خرید کر کے بتا دو۔ یہ 2-3 کروڑ سے 6 کروڑ تو تم بنا سکتے ہو، لیکن ایک غریب ماں تم نہیں لا سکتے۔ ماں وہ انمٹ رشتہ ہے جو تمہارے 3 کروڑ کی حفاظت کے لیے لب اٹھا دے تو قسم خدا کی وہ چوری سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے ماں کو نہیں چھوڑنا، باپ کو نہیں چھوڑنا، یہی مقصد زندگی ہے۔ خونی رشتے سے انحراف نہ کرو، یہی اہل بیت کا مشن ہے۔ خونی رشتے ہیں یہ،
آنے والی بیوی، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن سنو، تم جب مر جاؤ گے نا تو بہن تو سینہ سے لگ سکتی ہے، ماں تمہیں اپنے سینے سے لگا سکتی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے اے بیوی خبر، تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، اب تم اپنے مرے ہوئے شوہر کو چھو بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے رشتے، دائرہ توحید و رسالت سمجھو۔ ایک شوہر جب مر جاتا ہے نہ اسے گلے لگا سکتی ہے بیوی، نہ اسے چھو سکتی ہے بیوی، سنو یہ شریعت ہے، لیکن بہن سینے سے بھی لگا سکتی ہے، ماں اپنے گلے سے بھی لگا سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ وہ رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، وہاں بھی چلے گا، وہاں بھی چلے گا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الطور کے آیت نمبر 22 میں کہ سنو، تم نیچے کی کوالٹی میں رہو گے نا جنت میں، تو اللہ جب حاضری لے گا نا، اٹینڈنس اس کو کہتے ہیں، کہے گا یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ فلاں کے بچے ہیں۔ فلاں جو اوپر ہے، ہاں ایسا کرو ان کو بھی ان سے ملا دو، لے جا کر کے ان کو بھی ان سے ملا دو۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، ایڈ کر دو ان کو لے جا کر۔ یہ ہے، اس لیے انکار نہیں ہے بیوی کا۔ بیویوں تم بھی سمجھو، تم بھی ماں بننے والی ہو، بیٹو تم بھی باپ ہو، تم ایسا کرو گے ماں باپ کے ساتھ تو انشاءاللہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ کرے گی۔ یہ پیغام ملتا ہے امام زین العابدین سے کہ حسینی مشن کو سب سے زیادہ محافظت اور حفاظت کا عنوان جو دیا ہے وہ امام زین العابدین نے دیا ہے۔ باپ ماں کے مشن کو زندہ رکھنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، نہ یہ کہ اس کی گستاخی اور توہین کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ نہیں، اہل بیت کی محبت ہے تو یہ پریکٹیکلی لائف اپنے پاس لاؤ، گھر، معاشرہ، سوسائٹی سب میں ایک اچھا ماحول بناؤ، غصہ کو پیو، صبر کا مظاہرہ کرو، استقامت لاؤ، عبادتوں سے اپنی مسجدیں بھرو اور ریاضات سے اپنی عبادت گاہیں بھرو، دوسروں کو موقع مت دو۔ مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، اگر مسجدوں میں سارے لوگ بھرے رہیں، ہے ہمت کہ تم سجدے میں رہو، بولڈوزر چلا دیا جائے؟ مسجدوں کو خالی دیکھا جا رہا، ایک چھوٹی سی مسجد توڑنے کے لیے ہزاروں ملٹری، ایک چھوٹی سی مسجد توڑنے کے لیے لاکھوں کا ہجوم کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم پہلے سے اگر اس مسجد کو ہجوم والا بناتے عبادتوں کے باب میں، انشاءاللہ یہ نابکار ہجوم والے کبھی تمہاری مسجد کے قریب نہیں آئیں گے۔ لہٰذا تحفظ سجدہ کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت میں مسجدوں کو آباد کرو۔ دعا ہے اللہ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، اہل بیت اطہار کی محبت میں عبادتیں کرنے کا ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنتیں نہیں پڑھ